فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، غلبہ دین کی حکمت عملی کے موضوع پر میں اپنی جو معروضات اس سلسلہ خطبات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں اب تک میں نے جو کچھ بیان کیا ہے مختصر نکات کی صورت میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس کو ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم حق کے سچے طالب بنیں اور اس حقیقت کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس آزمائش ہی میں نہیں ڈالا کہ وہ حق کے معلوم ہو جانے کے بعد اس پر عمل کس طرح کرتا ہے، اس آزمائش میں بھی ڈالا ہے کہ وہ حق کے سامنے آ جانے کے بعد اس میں رویہ کیا اختیار کرتا ہے۔ یہ آزمائش بھی شعور کی عمر کو پہنچنے سے لے کر آدمی کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک جاری رہتی ہے، اور عمل کی آزمائش کے بارے میں تو خیر دو رائے ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے یہ عرض کیا کہ دین کے غلبے کے معاملے میں اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ ہم جب اس ریاست پاکستان میں رہ رہے ہیں اور یہاں ہمیں سیاسی خود مختاری حاصل ہے تو یہاں اللہ کا دین ہی غالب ہونا چاہیے، اور صرف اتنی ہی بات نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پوری امت میں اللہ کے دین ہی کو غالب ہونا چاہیے، اور یہاں تک بھی نہیں بلکہ اللہ کی پوری زمین پر اللہ کے دین ہی کو غالب ہونا چاہیے۔ لیکن اس غلبے کے لیے جب ہم میں سے کوئی شخص جدوجہد کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے، اس وقت میری گفتگوؤں کا موضوع یہ رہا ہے۔ اس کے بارے میں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس پچھلے 50-70 سال میں میرے اپنے دو بزرگوں نے جو ناریب میرے مخدوم بھی ہیں اور جن سے مجھے بہت محبت بھی ہے، اور میں بربلا اعتراض کرتا ہوں کہ جن سے میں نے بہت کچھ پایا بھی ہے، انہوں نے جو یہ رائے جان کی کہ حکمت عملی کا معاملہ ایک منسوخ معاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غلبہ دین کے لیے ہم کو جو فریضہ سونپا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے ایک حکمت عملی بھی وضع کر دی۔ اس حکمت عملی کو میں نے عرض کیا کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے مضمون اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے میں واضح کیا۔ اسی حکمت عملی کو استاد الجلیل مولانا امین حسن اصلاحی نے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے آخری باب میں دعوت کے مراحل کے عنوان سے بیان کیا، اور یہی حکمت عملی ہے جس کو اب بزرگوارم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب منہاج انقلاب نبوی کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملی میں نے یاد کیا کہ انہوں نے سیرت سے اخذ کی، اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جس طرح اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے دین کی حجت ہے، اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اس لیے کوئی چیز اگر سیرت پہ اخذ کی جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ دین میں اس کی اہمیت بھی معمولی نہیں ہے۔ اس پر میں نے اپنا یہ نقطہ نظر بیان کیا کہ جب ہم علمی طریقے پر غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں سیرت کی تعبیر صحیح نہیں ہوئی، سیرت کو قرآن مجید کی روشنی میں نہیں سمجھا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ چیز جو در حقیقت منسوخ نہیں تھی منسوخ قرار پا گئی ہے۔ میں نے اپنے اس نقطہ نظر کے دلائل وضاحت کے ساتھ اپنی پچھلی تقریر میں بیان کر دی، اور یہ عرض کیا کہ میں یہ کس بنیاد پر کہتا ہوں کہ سیرت کی تعبیر صحیح نہیں ہوئی،
سیرت کو جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس سے اس انقلاب کے تمام مراحل بالکل دوسری صورت میں سامنے آتے ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو انقلاب برپا ہوا وہ ایک الہی منصوبہ تھا۔ اس الہی منصوبے کا اب میری یا کسی اور کی جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید میں اس کی کیا دلائل ہیں؟ ظاہر ہے کہ میں نے اس کا استفسار کر کے بہت وضاحت کے ساتھ اپنا مدعا بیان کر دیا۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، میں نے یہ واضح کیا کہ اس سے معنی یہ ہے کہ ہمیں یہ تو بے شک کہا گیا ہے کہ تمہیں اگر سیاسی خود مختاری حاصل ہے تو تم اپنے نظام پر اللہ کے دین کو غالب کرو، اور اس کے لیے کچھ اساسی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں، لیکن کوئی ایک حکمت عملی اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے طے کر کے ہمیں اس کا پابند نہیں کر دیا۔ منسوخ نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں آزاد ہیں۔ ہم دین کے احکام کو سامنے رکھ کر، دین کے مزاج کو سامنے رکھ کر، اپنے زمانے کے احوال کو سامنے رکھ کر جو حکمت عملی چاہیں لگا کر، یہ حکمت عملی زمانے کے لحاظ سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، یہ حکمت عملی مقام کے لحاظ سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، یہ حکمت عملی حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایک طریقہ اختیار کیا جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آج سے 100-200 سال بعد سے دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ اس ریاست میں ایک طریقہ اختیار کیا جائے اور کسی دوسری مسلمان ریاست میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے ہم کو کسی خاص منہاج کا پابند نہیں کر دیا۔ اس کے دینی دلائل کی وضاحت کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب میری ان معروضات سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ مفاسد بیان کروں کہ جو اس کو منسوخ ماننے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کی نشاندہی کروں جو ہمارے سامنے اس کے نتیجے میں آئے ہیں، اور یہ عرض کروں کہ اس کو اگر صحیح طریقے سے نہ لیا جائے تو پھر یہ مسائل نہ صرف یہ کہ اب پیدا ہوئے ہیں بلکہ اس سے بہت بدترین صورت میں آگے جا کر بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اس نقطہ نظر میں نے اپنی معروضات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ سیرت طیبہ سے انقلاب نبوی کا منہاج اخذ کرنے کی یہ کئی ہی اصول کے لحاظ سے درست نہیں ہے، تو خود قرآن مجید میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دلائل کیا، یعنی ایک چیز خود دین کے ماخذ ہی سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں، تو میں نے اس کو پورا کر دیا۔ یہ دوسرا حصہ ہے جس سے اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس حکمت عملی کو اپنانے کے نتیجے میں وہ کیا عملی مسائل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، وہ کیا مفاسد ہیں جو جدوجہد میں در آتے ہیں، اور اس سے صورتحال میں کیا خرابیاں نمودار ہیں۔ میں نے یہ بات بھی صراحی درج کر دی تھی کہ اس طرح کی گفتگو جب بھی کی جائے گی، ظاہر بات ہے کہ اس میں تنقید کی جاتی ہے۔ تنقید ہمیشہ ہی ایک ناخوشگوار فریضہ رہی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی چیز کسی موقع پر کسی کی طبع پر گرانباری کا باعث بنے تو میں پہلے اس پر معذرت کیے لیتا ہوں، لیکن اپنا یہ مقصد بالکل متعین طور پر اپنے پروردگار کو گواہ کر کے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے میرے پیش نظر طرف احقاق حق ہے۔ جو چیز میں سمجھتا ہوں اس کو میں بیان کر رہا ہوں، اور اپنی کسی رائے کے بارے میں اس اصرار میں مبتلا نہیں ہوں کہ وہی حق ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، میں اس کو بربنائے دلائل حق مانتا ہوں۔ اس دلیل کی غلطی اگر مجھ پر واضح کر دی جائے تو میں اس میں فوراً ترمیم کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، بلکہ اس کو اپنا دینی سر رکھتا ہوں۔ اپنی معروضات کے خلاصے اور ان تمہیدی باتوں کے بعد اب میں ان مسائل کا ایک ایک کر کے ذکر کر رہا ہوں جو اس حکمت عملی کو اپنانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کے برپا ہونے کا طریقہ اصل میں یہ ہے کہ ایک شخص اٹھے گا، وہ کچھ لوگوں کو دعوت دے گا
لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے، اس کے ساتھ آئیں گے، وہ ان کی تربیت کرے گا. اس تربیت اور تنظیم کے بعد ہجرت کا مرحلہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے. ہجرت کے بعد جہاد کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے. جہاد کو آپ اقدام کی اصطلاح میں بھی بیان کر دیتے ہیں. تو اس ساری حکمت عملی میں اگر آپ غور کیجئے تو بڑی اہمیت اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے جو اس دعوت کو لے کر اٹھتا ہے. اور ایسا ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی جہاں سے اخذ کی گئی ہے وہاں اس حکمت عملی سے پہلے ایک بڑی غیر معمولی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جب اس نوعیت کی ہماگیر جدوجہد کی جائے گی. آپ نے ایک پورے انقلاب کا نقشہ پیش کیا، آپ نے پورے دین سے متعلق ایک تصور لوگوں کو دیا، آپ نے اس کی بنیاد پر دعوت دی. یہ دعوت دینے کے بعد پھر آگے کے مراحل پیش آئے اور پھر وہ دعوت مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی کامیابی سے امکنار ہوئی. یہاں بھی آپ کے نقشے میں ظاہر بات ہے کہ اسی نوعیت کا کوئی شخص اصلاً ہونا چاہیے کہ جو ان مراحل سے اس تحریک کو گزار سکے، جتنے بھی معاملات پیش آئے ان میں رہنمائی کر سکے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہوا کہ ایک مرحلہ آپ کو پیش آ گیا یا نہیں، لیکن بہرحال شخص اس نوعیت کا اس لائے عمل میں ضروری ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ ضروری ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جدوجہد سے جہتی ہوگی. اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے دین پیش کر سکیں. آپ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، دین کی بنیاد پر برپا کرنا چاہتے ہیں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں آپ کی ان کو تربیت کرنی ہے. اور اس کا تیسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ محض کہیں بیٹھ کر تقریر نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک انقلاب کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو آپ کے ایک لیڈر کی شان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی مختلف مراحل میں رہنمائی کرنی ہوتی ہے. یہ مراحل ابتدا میں اگر دعوت کی نوعیت کے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بعد میں یہ جہاد اور اقدام کی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں. اس کی یہ تینوں جہات نہایت واضح ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کی شخصیت میں تو ان تینوں جہات کے جمع ہونے کے تمام پہلو بالکل متعین. یعنی جو دین وہ پیش کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ تحقیق کر کے رائے قائم کرے، اہل علم کی آراء کا مطالعہ کرے، اپنی بڑی زندگی عربی زبان کی تحصیل میں اور اس کی نحو کی تحصیل میں اور اس کے ادب کے تحصیل میں بسر کر ڈالے، اس کی گتھیوں کو سلجھائے، دوسروں کے نقطہ نظر کو تجزیے اور تحلیل سے گزارے، اس کے بعد یہ کہے کہ یہ دین ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ عالم کا پروردگار اس سے انتخاب کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انی علی بصیرۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے بصیرت لے کر آیا ہوں. وہ تمام پچھلے علوم کا ناسخ ہو جاتا ہے. اس کے سامنے کسی شخص میں یہ کہنے کا یارہ نہیں ہوتا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے لیے علمی دلیل دو. اس کے سامنے دلائل جتنے ہوتے ہیں وہ عقلی فطری دلائل ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد پر وہ اپنی شخصیت کا تعارف کراتا ہے. یہ چیز پیغمبر کو تو حاصل ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص پیغمبر کے بعد اکھڑا ہو تو وہ جب دین کے معاملے میں منہ کھولے گا، دین کے معاملے میں زبان کھولے گا، یہ کہے گا کہ یہ دین ہے، تو یہ سارا پس منظر آپ کیا میرے پیسہ دے ناگزیر ہوگا کہ وہ اپنی بات علمی ذرائع کے ساتھ پیش کرے. وہ یہ کہے گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دین میں یہ فرض ہے. میرے جیسا کوئی طالب علم اٹھ کر یہ کہہ دے گا کہ کن دلائل کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ فرض ہے. اب جب یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو اس میں عربی بھی زیر بحث آ جائے گی، نحو بھی زیر بحث آ جائے گی، صرف بھی زیر بحث آ جائے گی، ادب بھی زیر بحث آ جائے گا، قرآن بھی زیر بحث آ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس سے بات آگے بڑھتی چلی جائے اور اس پوری امت کا علمی کام بھی زیر بحث آ جائے. یعنی یہ ایک بالکل ناگزیر ضرورت بن جاتی ہے اس وقت کی کہ وہ چونکہ پیغمبر نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر وحی ہوئی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ الہام ہے جو مجھ پر آیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات مجھ کو وحی کے ذریعے سے بتا کر تمہاری رہنمائی پر معمور کر دیا گیا ہے. اس کو بہرحال دلیل دینی ہوتی ہے اور دلیل تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک خالص علمی آدمی بنے. خالص علمی آدمی بننا بجائے خود ایک ہمارت کی کام. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہماری امت میں جو خالص علمی لوگ ہوئے ہیں ان کی زندگی کیسے گزری. ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، یعنی ایک ایک شخص نے اس زمانے کے علوم و فنون کی تحصیل کی. ان علوم و فنون کی تحصیل کے بعد ان میں غیر معمولی مقام حاصل کیا. پھر اس کے بعد بھی سرگرمیوں کی نوعیت سے خالص طالب علم، یعنی چیزوں کا تجزیہ ہو رہا ہے، تحلیل ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے نکات پر غور ہو رہا ہے. ایک چیز علمی طور پر اگر فرق کر لیجیے سامنے آتی ہے تو اس کے بے شمار دوسرے پہلو بھی زیر بحث آ جاتے ہیں. تو اس میں ایک طالب علمانہ نوعیت کی سرگرمی
یہ تو بہرحال باقی رہتی ہے، لیکن باقی کاموں کے لیے وقت کہاں سے نکالا جائے، ان کی طرف توجہ کہاں سے دی جائے؟ اب اگر آپ دیکھیے کہ احمد بن حنبل نے مثلاً، اللہ تعالیٰ ان طرف سے رحمت نازل کرے، حدیث کی خدمت سی، تو کس طرح کی؟ ایک ایک حدیث کو تلاش کرنے میں بعض اوقات مہینوں سفر کیے، ایک ایک دینی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے معلوم نہیں کہاں کن کن وادیوں کی خاص ثانی۔ یعنی یہ تو ہوگا کہ ہر فن کے لحاظ سے اور ہر علم کے لحاظ سے مصروفیات کی نوعیت بدل جائے گی، لیکن بہرحال علمی طور پر اپنے آپ کو اس قابل کر لینا کہ آپ اپنے زمانے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کہ یہ دین، اور میں اس دین کو بردنائے دلائل مانتا ہوں، اور میں اس کے لیے لوگوں کو مطمئن کر سکتا ہوں، اس سارے پس منظر کی لازمی ضرورت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ جب کھڑے ہو کر یہ بات کریں گے تو یہ تو بڑی آسان سی چیز ہے نا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں پیغمبر، اس کے بعد آپ کی پیغمبری کے دلائل پر تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن باقی معاملات میں آپ کو بہرحال طرف و نام اور راضی و کشاف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آپ کھڑے ہوں گے، میں کھڑا ہوں گا، زید ہوگا، بکر ہوگا، تو اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ لوگ ساتھ آ رہے ہیں، آپ طالب علم تو نہیں کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تحقیق کر رہے ہیں، مسئلہ پیش آتا ہے، آپ نے اس کو واضح کر دیا ہے، آپ نے محض مقالہ نہیں لکھا کسی چیز پر کہ اگر کوئی علمی اعتراض ہوا اور آپ اطمینان سے اس کے جواب دے لیں گے۔ آپ میدان میں ہیں اور میدان میں کھڑے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کے اس لائے عمل کا ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں۔ اب لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے ایک بالکل ہی اور طرح کا مزاج چاہیے ہے، آپ لوگوں کے اندر بیٹھیں، لوگوں کے معاملات کو دیکھیں، ان کے قریب ہوں، ان کی ہر چیز کو سمجھیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک بڑا قریبی تعلق استوار ہو، وہ یہ محسوس کریں کہ آپ ان کے تمام معاملات کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی ذات کو بالکل دم کیے ہوئے۔ یہ چیز اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ ہمارے صوفیہ کے پاس دیکھیے کہ کس طرح ان کی مجالس میں لوگوں کی تربیت، تعلیم اور ان کے تزکیے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اپنی جگہ یہ کام بھی بڑا غیر معمولی کام ہے۔ اس لائے عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جانب علمی لحاظ سے آپ اپنی دعوت کو پیش کرنے کی وہ صورت اختیار کریں کہ جو آپ کے زمانے پر آپ کے فکری غلبے کو قائم رکھے، جس طرح کے پیغمبر کا فکری غلبہ قائم ہوتا ہے، اس کے لیے خاص طرح کا علم، خاص طرح کے مشاغل، خاص طرح کی تحقیقی صلاحیت معمولی طور پر ضروری ہو جاتی ہے۔ تربیت کے کام کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر لوگوں کے پاس بیٹھنے، ملنے، جلنے، ان کے معاملات کو دیکھ لیں، اس کے لیے ایک طبیعت بھی ہو، مزاج بھی ہو اور وقت بھی ہے، یہ ناگزیر ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ چونکہ میدان میں کھڑے ہیں، اس لیے آپ کو ایک انقلابی نوعیت کی ضرورت کرنی ہے، آپ ایک لیڈر کی شان کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ چیز اس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ قومی اور ملی مسائل کے بارے میں ایک نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، بے شمار دوسرے ایک طرح کے معاملات کے بارے میں رائے دیتے ہیں، اپنے کام کو لے کر آپ ایک لیڈر کے طریقے پر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی مصروفیات، اپنے مشاغل ہیں، اپنی ضروریات ہیں، اور اس کے لیے اپنی نوعیت کی ایک طبیعت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ظاہر بات ہے کہ پیغمبر کی ذات میں تو ایک حسین امتزاج کے ساتھ پوری ملی ہے۔ یعنی علمی لحاظ سے وہ کھڑا ہوتا ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ تجھے وہی پاتا ہے، اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ انی علی بصیرۃ من ربی۔ دعوت و تربیت کے لحاظ سے وہ اس شان کا انسان ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، حضرت مسیح کو دیکھ لیجیے، ان کی تمثیلوں کی کیا شان ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کی کیا نوعیت ہے، وہ کس طرح شاگردوں کے پرے لے کر یروشلم کی گلیوں سے سر رہے ہیں، کس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک صوفی روٹی کھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو تلقین و تربیت کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کیا، یعنی اس سے خاص مزاج، خاص طبیعت درکار ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ ایک لیڈر کے طریقے پر جدوجہد کر رہے ہیں تو بہرحال اس میں بہت سے مغامرت کے، بہت سے آگے بڑھنے کے، اقدام کرنے کے مراحل، معاملات پیش آتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ ہے، الگ پورا کا پورا کام ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس لائے عمل کا تقاضا یہ ہے کہ جو فرد اس دعوت کو لے کر اٹھا ہے، اس میں چونکہ اصل اہمیت اسی کی ہے تو اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں بیک وقت اتنے اعلیٰ امتزاج کے ساتھ کہ جو انقلاب کے لیے ضروری ہے، کم سے کم میں پورے اطمینان کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ ہماری پوری ملت کے اکابر میں سے ایک ایک کو آپ دیکھ لیجیے، آپ کو بیک وقت نہیں ملے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی علمی لحاظ سے بڑا اعلیٰ آدمی، آپ اس کے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت رکھ دیں، اس کی تحلیل، اس کا تجزیہ کر کے وہ آپ کو بالکل صحیح نتیجے تک پہنچا دیں۔ آپ اس کے سامنے اپنا کوئی فکری مسئلہ لے جائیں اور آپ کے ذہن کو ہر پہلو سے مطمئن کریں گے، لیکن اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرنے، ان کا تجزیہ کرنے، ان میں گھلنے ملنے، ان کے احوال کو درست کرنے کے لیے بھی ویسا ہی ذوق اور ویسا ہی ذہن رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان میں نکل لیڈر کی شان کے ساتھ ایک بڑے ہجوم کی قیادت بھی کر سکتا ہے۔ یہ
تینوں چیزیں میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اپنی امت کے اکابر کا بھی اگر جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی بالکل کہ ایک جگہ ایک شخصیت نے واقعہ کو جمع کرنے، جن لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں ان تینوں جہتوں کا کچھ اثر موجود تھا، وہ بھی اگر کوئی انقلابی جدوجہد کرتے اصلاح عمل پر تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی کہ وہ اثر اتنی مقدار میں نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں اصلاح عمل کے مراحل کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر آپ مختلف خطرات، مختلف صلاحیتیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کو اتنی مقدار میں ہونا ضروری ہے کہ جو اس انقلابی لائحہ عمل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہی دیکھیے کہ ہمارے مخدوم اور ہمارے بزرگ مولانا اشتگی اللہ موجود ہے، دماغ کے راز سے وہ اپنے مخاطب کے ذہن میں اترے، علمی طور پر بہرحال وہ ایک تیار آدمی، یہ چیز نہیں تھی کہ ان کو کسی معاملے میں معذرت کرنی پڑتی، دین کے ماخذ تک ان کی براہ راست رسائی کی، ان کے سامنے اگر کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو اس واضح کر سکتے، دین کی انہوں نے جو تعبیر کی یا دین کے کسی مسئلے کے بارے میں رائے دی تو کبھی اس بنیاد پر نہیں دی کہ یہ میں نے فلاں سے سنا اور فلاں سے سنا ہے، ان میں کہا کہ میری اپنی تحقیق ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور یہ شاکار فکرہ کہا کہ میں نے دین کو ماضی اور حاضر کے اشخاص سے نہیں، میں نے قرآن و سنت سے براہ راست سمجھا، یہ چیز تو موجود تھی، اور ان کی علمی اور فکری شخصیت نے بے شمار لوگوں کو متاثر، ان کا لٹریچر لوگوں کے ہاتھ میں آیا، ان کے اذہان میں تبدیلی آئی، ان کے فکر میں تبدیلی آئی، ان کے سوچنے کے انداز میں تبدیلی آئی، اور ان کے عمل میں بھی تبدیلی آئی۔ لیکن ایک دوسرا پہلو کہ آدمی لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ان میں ایک آدمی بن گیا ہے، اس نے ان کے تمام احوال کو اپنے احوال بنا لیا ہے، وہ ان کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا انہیں کے ساتھ ہے، اور یہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے کہ درد مندی، دل سوزی، رقت، ہمارے معاملات کے فہم، ان کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ چیز جس درجے میں انقلابی جدوجہد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی ہے، وہ تو خیر پیغمبر ہیں، یہ اس سے بہت معمولی درجے میں بھی خود ہمارے انہی بزرگ میں موجود ہیں۔ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے، لوگوں کے اندر جس درجے کا تزکیہ، جس درجے کی تربیت چاہیے ہوتی ہے اس طرح کسی کام کے لیے، وہ چیز مسلسل آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اس سلسلے 40-45 سال میں مسئلہ بنی رہی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمارا لٹریچر پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن وہ جو عملی نوعیت کی تبدیلی ہوتی ہے، وہ چیز جو لوگوں کو اعلیٰ درجے کا نمازی بنا دیتی ہے، وہ جو تہجد تک لے جاتی ہے، وہ جس کے نتیجے میں دل و دماغ کے اندر ایک خاص نوعیت کا تغیر آتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کوئی چیز طرح لوگوں کے اندر وہ تعلق نہیں نمود پاتا کہ جو تعلق، حال یہ مطلب اس کا نہیں تھا کہ اپنے طور پر جو آدمی یہ صلاحیت سادہ کر لیتا اس نے نہیں، بحثیت مجموعی نظام میں یہ چیز نظر نہیں۔ ایک آدمی فکر سے متاثر ہوا، اپنے اندر بڑی تبدیلی کر لی، یہ بالکل ممکن۔ ایک آدمی نے دین کو سمجھا، اس کے لحاظ سے اس نے اپنے آپ کو تربیت کر کے کچھ سے کچھ بنا لیا، لیکن یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ خود اس تحریک کا دائی اور اس تحریک کا قائد اس معاملے میں کوئی غیر معمولی کردار تھا، بلکہ اس کو ایک فاصلہ رکھنا پڑتا تھا، کتابوں اور بھرم گم رہنا پڑتا تھا، علمی مسائل کا علمی طریقے سے جواب دینے کی تیاری بھی کرنی پڑتی، اپنی لائبریری میں بیٹھ کے کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ اس کے لیے مجبور تھا اپنی شخصیت کے لحاظ سے کہ اپنی لائبریری میں بیٹھ کر قلم و کرتاس کی دنیا میں زندگی گزارے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ جس طریقے سے آپ نے پڑھی ہوگی مولانا علی میاں کی کتاب کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، صبح آ کے بیٹھ جاتے تھے مجلس میں، اور پھر جو آتا چلا گیا، لوگ آ رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کا اہتمام انہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اہتمام بھی خالص فکری سطح پر ہو سکے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ برسوں اثر کے بعد وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، اور جس کا جی چاہے آ کے کوئی سوال کر لے، کوئی بات پوچھ لے، اور اپنی غیر معمولی نرمی طبیعت کی حلاوت اور اپنی غیر معمولی شخصیت کی وجہ سے وہ ہزاروں انسانوں کو متاثر کرتے۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک خاص طرح کا تعلق جو تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، لوگوں کے حالات میں ایک عمومی تبدیلی کے لیے، فرد کو فکر اور ذہن سے آگے بڑھا کر دل کی دنیا میں دھکا دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور جو پیغمبر نے کر ڈالا، یہ چیز آپ یہ دیکھیے کہ پوری تحریک میں اس کا نوحہ پڑا جاتا ہے، اس پر بہت سے معاملہ سنا، میں صرف اشارات کر رہا ہوں، کسی چیز کے بارے میں وضاحت درکار ہوئی تو میں اس کی تفصیلات جان کر دوں اس سے کیا ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو اس نوعیت کا کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک یوں سمجھ لیے، میں اصطلاحاً بول رہا ہوں، اس سے کوئی خاص نوعیت کی جدوجہد مراد نہ ہو، ایک سیاسی نوعیت کا کردار، ایک لیڈر کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ لیڈر کا کردار بھی کچھ مشاغل کا تقاضا کرتا ہے۔ میں آپ سے پوری سچائی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ
پہلے دونوں معاملات میں تو طبیعت، مزاج، یہ سب چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں. یہاں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے اندر اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں ہیں بھی، تو قائدانہ صلاحیتوں کو سوسائٹی سے ربط دینے کے لیے یا اپنے رفقا سے ربط دینے کے لیے جس طرح کی عملی جدوجہد چاہیے ہوتی ہے، وہ عملی نوعیت کی سرگرمیاں ہیں جو اس سے پیدا ہو جاتی ہیں، علمی نوعیت کے مشاغل کی بالکل نقیض. علم یہ چاہتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں، آپ خلوت کی زندگی بسر کریں، آپ کا زیادہ وقت کتابوں میں گزرے، آپ ان چیزوں کی تنقید کریں جن کو آپ مان رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کا یہ زندہ تعلق علم کے ساتھ ہوگا تو یہی وہ تعلق ہے کہ جو آپ کی تحریک کو فکری طور پر غلبہ ادا کرے، لیکن عملی جدوجہد اس پہ بالکل مختلف تقاضے کر رہی ہے. بہت معمول کی بات ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو اکثر کہہ دیتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم سے حدیث سنو، دین کی بات پوچھو، دین کا علم حاصل کرو. اگر تم کو اپنی تربیت کرنی ہے تو حارث محاتبی کی مجلس کرو. حارث محاتبی اس زمانے کے صلحاء میں سے اہل تصوف تو ان کو اپنے بڑے لوگوں میں شامل کرتے ہیں، لیکن واقعہ ہے کہ اس وقت یہ تصوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. صلحاء عابدین ان لوگوں میں تھے. حسن بصری کی نوعیت یہی تھی، اگر سے وہ ایک علمی آدمی بھی تھے لیکن ان کی طبیعت، شخصیت پر دوسری چیز کا غلبہ تھا. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ چونکہ ایک فرد نے یہ تینوں جہتیں اس شان کے ساتھ موجود ہونے کہ وہ انقلابی جدوجہد کے تقاضوں کو پورا کر سکے، علمی لحاظ سے اس فکر کی برتری قائم کر سکیں اور اس کو قائم رکھ سکیں جو پیغمبر کی عدم موجودگی میں بہرحال علمی دلائل کے ساتھ اپنے رفقا کی تربیت اور تزکیے کا کام اسی طرح کر سکیں جس طرح اللہ کا پیغمبر مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں شب و روز. اور اس کے ساتھ انقلاب کے مختلف مراحل میں جو عملی نوعیت کی سرگرمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی نبھا سکیں. یہ چیز ظاہر ہے کہ اطلاع امن کا ناگزیر نتیجہ میں نے عرض کیا، لیکن یہ ایک شخص میں جمع کرنا ممکن ہے، اور ان کو جمع کرنے کی جتنی کاوشیں بھی کی جائیں گی یہ واقعہ ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ طرح طرح کے اضطراب کو پیدا کرنے کا باعث بنیں گے. تو آپ کوئی نہیں، پہلی چیز یا پہلا مسئلہ جو اصلاح عمل کو اختیار کرنے سے عملی طور پر پیدا ہوتا ہے، رفقا جس وقت یہ محسوس کرتے ہیں، ساتھ سے چل نکلے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہم کو اپنی دعوت پیش کرنی ہے، تو مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ میدان میں نکلتے ہیں. اب آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں پیغمبر ہوں، مجھ پر جو کچھ آیا ہے الہام ہوا ہے. کوئی صاحب علم آدمی اعتراض کر دے، قلم اٹھانا پڑے گا. اور بعض اوقات ایک معمولی مسئلے کی تنقید کے لیے آپ قلم اٹھاتے ہیں، وہ 20 دن کے لیے آپ کو لائبریری میں لے جاتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کہ اسکالر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسئلے کو مؤخر کر دیں، لیکن میدان کی جدوجہد میں تو دلیل کی برتری قائم رکھنی پڑتی ہے، اور دلیل کی برتری کو قائم رکھنے کے لیے یہ سرگرمی ناگزیر ہوتی ہے. ادھر دوسرا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اب ان رفقا کی تربیت، ان پر تزکیہ کیا کیا جائے. اس میں مزاج کو بھی بڑا دخل ہے، اس میں طبیعت کو بھی بڑا دخل ہے، گلنے ملنے کے انداز کو بھی بڑا دخل ہے. چنانچہ یہ فوری طور پر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ قائد تحریک کا معاملہ تو یہ ہے کہ اب ہم اس نوعیت کی ان کے ساتھ اپنائیت کو محسوس نہیں کرتے، بیٹھ کر ان کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی، بھرلے فاصلے ہی پر ان کو رہنا ہوتا ہے. کچھ دفتری قسم کا نظام ہے جو وجود میں آتا چلا جا رہا ہے. وہ کیفیت نہیں محسوس ہوتی کہ جو کیفیت ہم پڑھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی. یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ یعنی ان کو پھر الفاظ میں بدلنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ در حقیقت اس لائے عمل کے لحاظ سے اس شخصیت کو دیکھنے ہی سے پیدا ہوتی ہے. ایک ہماگیر جدوجہد وہ ایک شخص کی قیادت میں ہونی ہے، اس کے یہ مراحل ہیں. ان مراحل میں دعوت بھی ہے، ان مراحل میں تنظیم بھی ہے، ان میں تربیت بھی ہے، سارے کام کرنے ہیں. بھارت دائی وہی ہے، لوگوں کو اسی کے ساتھ آنا ہے، لوگوں کا اصل تعلق اسی کے ساتھ وابستہ ہے. وہ اگر فکری پیاس کے لیے رجوع کرتے ہیں تو اسی کی جانب کریں گے، اور اگر وہ میدان میں کھڑے ہیں اور کوئی ان پر اعتراض کر دیتا ہے اور ان کو کسی دلیل کی ضرورت ہے تو اسی کے دروازے پر دستک دیں گے. اور اگر ان کو اپنی تربیت میں خامی محسوس ہوتی ہے تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہیں تو صحابہ احترام کے طریقے پر جدوجہد کرنے والے لوگ، لیکن وہ تو ہم بن نہیں رہے ہیں. اس سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے میدان عمل کی جدوجہد بھی بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہے. ابھی اس کو نہ چھیڑیے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انتخابی سیاست میں حصہ لیا، صحیح ہے غلط، لیکن یہ واقعہ ہے کہ 70 کے انتخابات میں جب عملی جدوجہد، اس کو آپ اقدام کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں، اقدام کے مرحلے کی ان کے یہاں نوعیت کیا ہوئی یہ زیر بحث نہیں. ایک طرف مقابل فریق کا لیڈر تھا جو اسی لاہور کے ایک حلقے میں ایک دن میں 25 جگہ خطاب کر رہا تھا، اور دوسری جانب اسلامی انقلاب کا رہنما تھا کہ جس کو اس وقت یہ سال ستا رہا تھا کہ مجھے تو حسن الغابہ کا مطالعہ کرنا ہے، فصل باری کا مطالعہ کرنا ہے، میں سیرت لکھ رہا ہوں. ان مشاغل کی اپنی نوعیت اور ان مشاغل سے خود طبیعت پر اثر پڑتا ہے، اپنی جگہ موجود.
یہ جو تضاد پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کہ آدمی ایک ہماگیر انقلاب کی جدوجہد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا نقشہ پیغمبر سے لے لیتا ہے، لیکن خود پیغمبر کی شخصیت کا جو ایک سے جہتی تصور ہے اس کو پورا کرتے کرتے بے شمار تضادات اپنے میں کرے گا۔ یعنی اگر وہ کسی ایک مقام پر کھڑا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس پہلو سے لوگ اس سے مطمئن ہوتے، جب وہ یہ دعویٰ ہی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ غلط نہیں کرتے، تو اس سے تینوں پہلوؤں سے رہنمائی کرتے آ جاتا ہے، اس کو دینے میں ناکامی ہوتی ہے۔ پہلی چیز اسی سے ایک ضمنی طور پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی آدمی اعلیٰ درجے کا اسکالر نہیں، عالم نہیں، جیسے کہ مولانا مودودی مرحوم سے تو بہرحال عالم سے میں نے عرض کیا، دین کو براہ راست جانتے تھے، اس کے ماخذ تک ان کی رسائی تھی۔ اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ آپ دین کا ایک تصور کریں گے، آپ کا خیال یہ ہوگا کہ میں چند مسلمات کو لے کر ان کی دعوت دے رہا ہوں، آپ میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ جب آپ میدان میں قدم رکھ دیں گے تو آگے آپ کے مخاطب جو بھی لوگ ہیں ان کو آپ کافر تو قرار نہیں دے سکتے نا، اس لیے کہ بھارت امت مسلمہ کا کام کر رہے ہیں، اس میں اہل علم بھی ہوں گے، اہل دانش بھی ہوں گے، اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی تعبیر پر اعتراض کر دیں، وہ یہ کہیں گے یہ جو آپ دین بتا رہے ہیں دین نہیں، اس چیز کو آپ نے دلائل کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی، اس دلیل میں یہ اور یہ خامی ہے۔ یہ چیز جب سامنے آنی شروع ہوتی ہے تو وہی چیز علمی لحاظ سے آدمی کو بہرحال اپنی برتری قائم رکھنا ہوتی ہے۔ اس برتری کو قائم رکھنے کے لیے پھر یہ واقعہ ہے کہ آدمی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور جوش تو پیدا کیے رکھے اور جذبے اور جوش کو نبھانے کی بھی کوشش کرتا رہے، لیکن آہستہ آہستہ فکری طور پر پسپائش دے۔ آپ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ مخاطب کی دلیل علمی تجزیے کا تقاضا کرتی ہے، مخاطب جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو بہرحال بعض نازک نوعیت کے فنی مسائل کو زیر بحث لانا ہوتا ہے۔ اگر آدمی اہلیت رکھتا ہو تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو کر لیتا ہے، یعنی اس کو تو نبھا لے جائے گا، لیکن اگر اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بڑی کبھی شکل اختیار کر لیتے ہیں، بڑی کبھی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مجبور ہو جاتا ہے آدمی کہ وہ اپنے رفقا کے باڑے کو بند کرتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے آدمی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ایک خاص طریقے کے مطابق جوش انگیز جذبات میں مبتلا رکھتے، اس کے یہ بس میں نہیں ہوتا تھے کہ وہ علمی طریقے سے اپنے نقطہ نظر کی برتری کو مینٹین کرتا، یہ اس کے لیے جس قسم کے بھی معاملات کیے جاتے ہیں ہمارے اہل تصوف نہیں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ دیکھیے ان کی مجلس میں آپ آئیے، یہ نور والوں کا ڈیرا ہے، یہاں اگر آپ تشریف لائیں گے یہاں تو الہامی علم، یہاں لدنی علم پایا جاتا ہے۔ یہ چیز جب ان کے یہاں پیدا ہوئی تو وہاں بھی یہی ہے۔ اب لدنی علم، الہامی علم، ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر ان لوگوں نے دعویٰ کر دیا تو کوئی دلائل بھی اس کے رکھتے ہوں گے، یا تو آپ یہ دعویٰ کر دیجیے، یہ دعویٰ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو بات وہی علمی میدان میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کوئی بدنیتی سے نہیں نکلتا، بلکہ اس برائے عمل کو اختیار کرنے کا منطقی نتیجہ ہے کہ آدمی ان چیزوں میں پناہ لیتا ہے کہ جن کا علمی تجزیہ بڑے مسائل پیدا کرے۔ مثلاً دیکھیے جس طرح میں نے اپنے مخدوم، اپنے بزرگ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض پہلوؤں کے اوپر تبصرہ کر کے بتایا آپ کو کہ اس سے کیا چیز پیدا ہوئی۔ بالکل اسی طرح دیکھیے کہ بزرگ وارم داد سارے مسائل جب اس طرح کی تیاریوں کے بغیر اس کام کی ابتدا کی تو پہلا مرحلہ تو یہی تھا کہ میں مسلمات کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ دین کی پوری تعبیر کریں گے، آپ پورا دین آپ بتائیں گے، پورا دین جب آپ بتائیں گے تو بہت سے اعتراضات ہوں گے، علمی نوعیت کے مسائل ہوں گے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آج لازمی طور پر یہ کریں گے کہ فلاں عالم صاحب سے تحقیق کرا لیجیے، فلاں عالم صاحب کو پوچھ لیا جائے، فلاں صاحب سے معلوم کر لیا جائے، اس سے ایک تضاد وجود میں آتا ہے۔ دین کی دعوت آپ لے کر کھڑے ہوئے، آپ دین کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ عالم صاحب جن سے آپ تحقیق کروانے کے لیے جا رہے ہیں وہ دین کو آپ سے بہتر سمجھتے ہیں تو پھر ان کو کام کرنا چاہیے، آپ ان کو قیادت میں چلیں، اور اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو پھر ان کی تصدیق ظاہر اقتدار پیدا کر کے چلی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں بڑا عرصہ گزرا ان پر اس طرح کا کہ وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے تو امیت تصرف آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے دینی علوم کی تعلیم اس طرح کی چیزوں میں نہیں ڈالا، بلکہ ایک جذبہ ایک سر سزا دیا ہے اور میں اسلام کے لیے اٹھ کھڑا ہوں۔ اب اس کا علمی تجزیہ کیجیے، علمی تجزیہ کیجیے تو بات یہ ہے کہ یہ مماثلت تو ہو گئی، لیکن یہ مماثلت تو پورے دین کے اندر ایک عجیب و غریب چیز پیدا کر دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی آپ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، قرآن نے کہا
نہیں جانتے تھے کتاب کیا، نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے، کسی تحصیل علم کرنے نہیں بیٹھے تھے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے آپ نے نہیں پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا دلیل نبوت ہے۔ ایک شخص جس کے پاس یہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کے اوپر پیغام نازل کیا، اور جب پیغام نازل کیا تو وہ اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا صاحب حکمت، سب سے بڑا فلسفی، سب سے بڑا مقنن تھا۔ قرآن مجید نے اس کو پیش کیا دلیل کے طور پر، یعنی یہ کہا کہ یہ دیکھو کہ ہم نے امیوں کے اندر اس امی کو کھڑا کر دیا، اس پیشین گوئی کا حوالہ دیا کہ یہ سارے پیغمبروں نے کی تھی ان کے بارے میں، اور یہی چیز اس بات کی دلیل بن گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو میں یہ جو کتاب پیش کر رہا ہوں فقط لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان 40 سال بسر کر چکا ہوں، کبھی اس کے کوئی آثار و شواہد تم نے دیکھے تھے؟ وہ امیت جو پیغمبر کے لیے باعث شرف تھی۔ آپ فرض کیجئے کہ میں یہ کہوں کہ میں تو امی ہوں، کیا مطلب ہوا ہے؟ یعنی میں نے دینی دنیاوی علوم نہیں پڑھے، یہ تو صحیح نہیں۔ بہرحال MBBS بھی تھی، MA اسلامیات بھی تھی، انہوں نے باقی چیزیں بھی پڑھی تھی، تو ان پڑھ کے معنوں میں تو یہ بولا نہیں جا رہا تھا لفظ۔ ایسا آپ دینی علوم سے واقف نہیں ہیں تو پیغمبر کے لیے دین سے ناواقف ہونا اور بعد میں وہی سے اس کو پا لینا باعث شرف، میرے لیے دین سے ناواقف ہونا باعث شرف، اس کی وجہ یہ کہ شرف کی بات نہ ہوئی۔ مجھے تو بہرحال یہی راستہ میرے لیے ہے کہ میں دین کا مطالعہ کروں گا، دین کا علم حاصل کروں گا، میں صرف پڑھوں گا، میں نحو پڑھوں گا، میں دین کے غوامض میں اتروں گا۔ اگر میں ان چیزوں کو نہیں جانتا تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں دین پر گفتگو کروں۔ یعنی یہ ایک لفظ جو پیغمبر کے لیے بولا جائے گا بڑی شان رکھتا ہے اپنے اندر، نبوت کی دلیل بن جاتا ہے، میں اپنے لیے بول دوں گا تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، چنانچہ وہ بالکل مزے کا فیصلہ بن کر رہ گئی۔ یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی آپ کیونکہ ایک ہماگیر جدوجہد لے کے اٹھتے ہیں اور اس میں علمی برتری ناگزیر ہوتی ہے تو اس میں پناہ لیتا ہے آدمی، یہ کوئی بدنیت اسے نہیں لیتا، اسی لائے عمل کا ناگزیر نتیجہ ہوتا ہے، اور اس ناگزیر نتیجے کے نتیجے میں آدمی ایک سے بات دوسری، دوسری سے بات تیسری چیز میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہماگیر شخصیت اس لائے عمل کی ناگزیر ضرورت ہے۔ ہماگیر شخصیت، خلاصہ میری بات سے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس درجے کی پیغمبر کے بعد کہیں ہو سکے۔ جب وہ نہیں ہوتی تو خود تحریک کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور جب تحریک کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، جو اگر صاحب علم آدمی ہے تو تربیت و تزکیہ اور لیڈرشپ کے میدان میں پیدا ہو جائیں گے، اور صاحب علم آدمی نہیں ہے تو خود فکری برتری کے معاملے میں پیدا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ نوبت آ جائے گی کہ آدمی اس پر مجبور ہو جائے گا کہ کسی صاحب علم نے اگر اس پر نقد کر دیا ہے تو اپنے رفقا کو یہ حکم دے کہ تم اس سے ملنا چاہو، اس کے سوا پر کوئی چارہ باقی نہیں ہے، یہ اس کا ناگزیر نتیجہ ہے، اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس لائے عمل کو جب آپ اختیار کر لیتے ہیں تو اس لائے عمل کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت اور اپنے ساتھیوں کو پوری امت سے الگ کر لیتے ہیں۔ یعنی اس سے ناگزیر نتیجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پیغمبر نے اس لائے عمل پر عمل کیا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے آ کر کہا یہ حق ہے، جو اس حق کا ساتھ دیتا ہے میرا ساتھ دے، اس سے ایک جماعت وجود میں آ گئی۔ وہ جماعت اس وقت جماعت حق تھی، وہ ایک نئی امت بن گئی، اس نئی امت کے مقابلے میں ہر چیز کفر قرار پا گئی، لہذا یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہے دین کے لمبردار، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 200 ہیں، 400 ہیں، بس یہ نہیں دین کے لمبردار۔ تو پیغمبر جب آتا ہے وہ تو نئی امت بنا دیتا ہے۔ میں یا آپ جب کام کرنے کے لیے اٹھیں گے اس لائے عمل کے اوپر تو نئی امت تو ہم بنا نہیں سکتے، امت تو بنی ہوئی ہے، اس امت کو کافر بھی قرار نہیں دے سکتے۔ اس کے اندر سے جب کچھ لوگوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس سے طرح طرح کے تضادات پیدا ہوتے ہیں۔ امت اپنی جگہ موجود ہے، امت کے اہل علم بھی موجود ہیں، امت میں اہل دین بھی موجود ہیں، آپ کھڑے ہیں، اگر تو آپ کوئی جزوی کام کر رہے ہیں مسئلہ نہیں پیدا ہوا، آپ ایک کلی کام کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کلی کام کی دعوت جب آپ لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو امت کے اندر ایک امت وجود میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کی ابتدائی تحریروں میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہم جس قوم میں کام کریں 999,000 لوگ جو اس میں ان کو کیا معلوم کہ اسلام کے نقلی مسلمان کی ایک خاص اصطلاح انہوں نے وضع کی۔ اس چیز نے اتنے پرابلم پیدا کیے کہ اگر میں صرف اس کا تجزیہ کروں تو اس کے لیے 2-3 گھنٹے لگ سکتے۔ امت موجود ہے، اس میں اہل علم بھی موجود ہے، بھائی آپ جس امت میں دعوت دے رہے ہیں اس میں وقت ابوالکلام موجود ہے، اس میں حسین احمد مدنی موجود ہے، اس میں سید سلیمان ندوی موجود ہے، اس میں عبدالحمد بدایونی موجود ہے، اپنی جگہ اہل علم۔ ان اہل علم کے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ ہیں، بہت سے اہل دین وابستہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان کے نقطۂ نظر پر اعتماد رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق۔ اب آپ پیغمبر تو ہیں نہیں کہ نئی امت تشکیل دے دیں، وہی امت ہے، اس امت کو مسائل بھی درپیش ہوں گے، چنانچہ اس سے کیا تضاد پیدا ہوا؟ لائے عمل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پہلے ایک جماعت بنائیں، پھر اس کی تنظیم کریں، پھر وہ آہستہ آہستہ مؤثر ہو، پھر آپ صبر محض کے مرحلے سے گزاریں، پھر اقدام کے مرحلے سے گزاریں۔ یہ کام اگر امت نہیں بنا کر کیا جائے تو ہوتا رہے گا، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ امت کے اندر آپ کھڑے ہیں تو امت کو تحریک پاکستان پیش آ گئی۔ امت تو موجود ہے،
امت کو دستور سازی کا مرحلہ پیش آ گیا، امت کو ختم نبوت پیش آ گئی. یہ میں نے چند اشارات کیے. یہ مسئلے جب پیش آ گئے تب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اپنے لائے عمل پر اگر چلتے رہتے ہیں تو وہ تو ایک دوسرا تقاضا کر رہا ہے. چنانچہ یہی وہ چیز ہے کہ جس نے اس بہت بڑے حادثے کو جنم دیا جس کو ہم جماعت اسلامی کی تاریخ میں ماچی کو اٹھائے. یعنی اس موقع کے اوپر خود استاذ الجلیل مولانا امین حسن اصلاحی نے یہ کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. مولانا مودودی صاحب اب توجیہ کر رہے تھے کہ میں وہ بھی صحیح کہتا تھا، اب یہ بھی صحیح کر رہا ہوں. لیکن یہ واقعہ ہے کہ دونوں چیزیں متضاد. پہلی چیز کا تقاضا یہ تھا کہ صالحین کی ایک جماعت وجود میں آئے گی، وہ اپنا الگ تشخص قائم کرے گی، لوگ اس کو دیکھ کر جانیں گے کہ یہ دین ہے، پھر وہ مختلف مراحل سے گزرے گی اور اس کے بعد جس کو وہ کہتے ہیں فطری ترتیب سے اسلامی حکومت قائم ہوئی. اب ادھر امت کے اندر امت تو اپنی جگہ نہیں کھڑی رہے گی نا، آپ کا انتظار تو نہیں کرے گی. اس میں انقلاب بھی آ سکتے ہیں، نئے ملک بھی بن سکتے ہیں، اس کے لیڈر بھی منتخب ہو سکتے ہیں، اس میں انتخابات کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے، اس میں تدوین شریعت کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے، اس میں دستور سازی کے مراحل بھی پیش آ سکتے ہیں. آپ ان سے متعلق کریں گے اپنے آپ کو. ان سے متعلق کرنے کے بالکل دوسرے کچھ لوازم ہیں جو چاہیے اس سے. وہاں امت کو بیٹھیے تو امت آپ کو ماننا پڑتا ہے. چنانچہ یہی مسئلہ ہوا کہ پہلے صورتحال یہ ہوئی ابتدا میں کہ اس لائے عمل کے تقاضے کے تحت اگر آپ محمد علی جناح قائد اعظم جیسے بڑے لیڈر کے ساتھ بھی چلیں تو آپ کے اصول مجروح ہوتے ہیں. اور دوسرے مرحلے میں یہ صورت پیدا ہو گئی کہ آپ اگر مادری ملت کی مہم بھی چلائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حکمت عملی اس کے بطن سے لازمن نکالنی پڑی. اب کوئی چارہ کھینچوا نہیں. یعنی آپ نے جب یہ طے کر لیا کہ امت کے معاملات سے ہم لا تعلق ہیں کھڑے ہوئے، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں گے، حق بتائیں گے، لیکن اپنے لائے عمل پر قائم رہیں گے. جد و جہد آپ امتی میں کر رہے ہیں. امت کو آپ نے کافر قرار نہیں دیا، نہیں امت اس میں آپ بنا نہیں سکتے یہ کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں. صالحین کی ایک جماعت ہے جو آپ لیے ہوئے ہیں. پہلا مرحلہ تو یہ کہ امت ان کو ماننے کے لیے تیار ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اچھا جو آپ کے اندر ہے وہ صالح ہے باقی غیر صالح ہیں، جو آپ کے اندر ہے وہ مسلمان ہے باقی سب نسلی مسلمان ہیں. اس نے بڑے تضادات پیدا کیے. خیر اصولی موقف میں چلتے ہوئے ان تضادات کے ساتھ بھی آدمی نباہ کر لیتا ہے، لیکن وہ عملی مسائل پیدا ہوتے چلے گئے. اصولی موقف کا تقاضا کچھ ہے، امت کے عملی مسائل کچھ اور تقاضا کر رہے ہیں. میں اس وقت یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ وہ موقف صحیح تھا یا یہ موقف صحیح تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں اس لائے عمل کو اختیار کرنے کے نتیجے میں چند ہی قدم چلنے کے بعد یہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ بہنے ہی یہ تضاد خود بزرگوارہ مسار احمد صاحب سینس پیدا ہی. آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ انقلاب کا مرحلہ یہ ہے، اسلام صرف انقلاب ہی سے غالب آ سکتا ہے، اس میں مراحل یہ ہوں گے. لیکن اسی انقلاب کے مراحل کے دوران میں ایک صاحب کو حکومت مل گئی اور انہوں نے شورا بنا دی. اب اس میں شرکت یا اپنے کچھ تقاضے. انقلاب کا لائے عمل یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ وہ کام کریں. راجے جانا پڑا، واپس آنا پڑا. مولویوں نے آگے بڑھ کر ایک شریعت محاذ بنا ڈالے. انقلاب کی اپنی جتنی حکمت عملی اور منہاج ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی تو کوئی سکھ نہیں بنتی، ان قانونی ذرائع سے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا. لیکن امت کا مجموعی مزاج یہ تقاضا کر رہا ہے کہ بہرحال آپ کو اس میں کھڑے ہونا چاہیے. اگر آپ اس میں کھڑے ہوتے ہیں اور راستہ نکلتا ہے تو کیوں نہ اپنایا جائے. بالکل وہی صورتحال آپ دیکھیے. کبھی ختم نبوت کی جو پہلی تحریک چلی ہے اس میں جماعت اسلامی کے موقف کا مطالعہ کیجیے. اصولی موقف یہ کہتا تھا کہ ایک مسئلے کو، ایک ایشو کو سامنے رکھ کر جدوجہد میں کود پڑنا غلط. قوم کے اندر جو اس وقت آگ لگی تھی وہ یہ تقاضا کر رہی تھی غیر جانبدار رہنا غلط. یعنی آپ کے لائے عمل کی کے تقاضے دوسرے اور ملت کے اندر اس وقت جو مسائل درپیش تھے ان کی نوعیت بالکل مختلف. آپ ہیں میدان میں کھڑے ہوئے، پھر ایک عجیب تذبذب تردد کی کیفیت پیدا ہوئی اور براخر اس کے بعد بہت دلچسپ بات ہے کہ 8 نکات میں 9واں نقطہ یہاں بھی بالکل نہیں صورتحال پیش آئی. انقلابی جدوجہد تو یہ نہیں کہتی نا کہ تمام آپ علماء کو جمع کریں اور شریعت محاذ بنائے، شریعت بل ہو اور اس کے بعد اس کو پیش کر دیا جائے. یہ تو نہیں چاہتی. چنانچہ اس کا بھی بالکل وہی حشر ہوا جو اس طرح کی جدوجہد کا حشر ہوا کرتا ہے. اب اس کے بعد یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ ان دونوں تقاضوں کو جب ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی بات امت کی سمجھ میں نہیں آتی جب آپ امت کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. اگر تو آپ اپنے اصولی موقع پر کھڑے رہیں پھر سے شاید کبھی 40-50 سال کے بعد وہ سمجھ لے کہ آپ کیا کہنا چاہتے تھے، لیکن پھر وہ سمجھے کہ یہی کہ اصل میں آپ ایک نئی امت بنانا چاہتے تھے اس سے اندر، اور وہ بن گئی ہے نہیں بنی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. دونوں کو ساتھ لے کے چلتے تو آہستہ آہستہ آپ کا اصولی تشخص ختم ہونا شروع ہوتا ہے. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں صورتحال پیدا ہوئی تو یہاں تو یہ داعیہ تحریک اور قائد نے کہ اس نے دخل